اگر آج میں نے میرے عزیزوں سے دروازے بھی بند کر دیے حلال کی کمائی کے تو کوئی وجہ نہیں، آج میرے عزیزوں کرونے کی چوتھی لہر آئی ہے۔ اگر میرے عزیزوں اگر حرام اسی طرح چلتا رہا تو 10ویں لہر بھی کرونے کی آ جائے گی۔ آج پوری دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں ویکسین لگواؤ، چلو ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے ٹھیک ہے، ایس او پیز کا استعمال کرو، ایس او پیز کا برقرار رکھو، سینیٹائزر لگاؤ اور ماسک پہنو، چلو ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ایک جگہ بیٹھ کے یہ سمجھ آ گئی، ہڑتال کر دو، بس اسٹینڈ کے اوپر سیکیورٹی کڑی کر دو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ بند کر دو، کرونا چلا جائے گا۔ یہ کام تو کرتے کرتے تیسرا سال ہو گیا۔ آؤ قرآن کریم کے آئینے میں آ جاؤ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے تلے آ جاؤ، اور رحمت والے نبی سے پوچھے کملی والے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کرونا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا جس راستے سے کرونا جائے گا تم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ پیارے نبی بتا کس راستے سے کرونا جائے گا؟ فرمایا ویکسین سے زیادہ توبہ ضرور کی ضرورت ہے۔ ساری انسانیت چھوٹا بڑا جب خدا کو رو کے دکھائے گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے دکھائے گا تو دن کے اجالے کے بجائے رات کے اندھیرے میں کرونا تیری میری زندگی سے نکل کے چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہمیں احساس کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نو لڑکا ہو لڑکی ہو، ایک چہرے پر ہلکی سی چھائی پڑ جائے، ایک دانہ نکل جائے، ساری رات نیند نہیں آتی، طرح طرح کے ٹوٹکے نیٹ کے اوپر تلاش کر کے نکالتے ہو، اور دین کے اوپر اتنا گرد و غبار پن گیا، ایک تیرے چہرے پہ دانہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایمان تیرا میرا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے دین والے چادر پر پھوڑے بن گئے، کسی کو احساس کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ اتنا ایمان کمزور ہے۔ آج 5 وقت کس نے بلایا آپ کو؟ مجھے اندازہ بھی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لہو ملک السماوات والارض۔ کون بلا رہا تھا؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، قبضے اس کے، اختیارات اس کے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ستارے کی جرت کوئی نہیں کہ اس کی بغیر اجازت کے چمک کے دکھائے، چاند سورج کی جرت کوئی نہیں کہ گھٹ بڑھ کر دکھائے، جتنا اس نے کر دیا ہوگا۔ میرے عزیزوں کروڑوں سال سے، سینکڑوں سال نہیں کروڑوں سال سے جتنی چاند کی گولائی ہے، فرمایا خبردار تو اپنی چاندنی پوری کائنات کے اندر تو پھیلا سکتا ہے، میری بغیر اجازت کے اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے۔ روزانہ تو میں اپنا آپ تمہیں بتاتا ہوں، اتنے بڑے چاند کو ایک بلب سے پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں۔ صبح کا اجالا ہوتا ہے، یہ اندھیرے کے اندر بدل جاتا ہے۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ 5 فٹ کے انسان تیرے پر قبضہ کس کا ہے؟ کھانا کھانے لگے گا، برتن دیکھے گا، دسترخوان دیکھے گا، روٹیاں دیکھے گا، ہاٹ پاٹ کا ڈھکنا دیکھے گا، چنگیر دیکھے گا، گلاس دیکھے گا، پلیٹ دیکھے گا۔ اگر تھوڑا سا گند پلیٹ پہ لگ جائے بیوی کو گالی دے گا، بچوں کو گالی دے گا۔ گلاس کے اندر انگلی ڈال کے پکڑ کے لے کے آئے، کہے گا تجھے تمیز کوئی نہیں۔ اگر گندا گلاس میرے عزیزوں تجھے برداشت نہیں، گندی پلیٹ کھانے کے لیے تجھے برداشت نہیں، روٹی میرے عزیزوں توے کے اوپر اگر کالی ہو جائے جل جائے تجھے برداشت نہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم مالک کائنات کو تیرا میرا گندا دل بھی برداشت کو ہی نہیں۔ تیرے میرے دروازے پر ایک آدمی آیا اور آگے اس نے کنڈی بجائی، میں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہ دودھ والا آیا ہے۔ میں گندا سندا برتن رات والا اٹھا کے لے کے آیا، میں نے کہا لے بھائی اس کے اندر دودھ ڈال دے۔ کہتا لگتا اٹھ کے آئے ہو، گھر کے اندر کام والا کوئی نہیں، اگر دھولا برتن نہیں تو ٹونٹی بتا نل بتا میں برتن دھو دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ نور ہے گندے برتن میں کیسے آئے گا؟ اس وقت بھی تیرا دماغ سیدھا نہیں ہوتا، جب دنیا کا نور گندے برتن میں نہیں آتا تو اللہ کا نور گندے دل میں کیسے آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم،
इस दिल को भी संवार, क़यामत का दिन होगा, न बाल बच्चे देखेगा, न औलाद देखेगा, न हासिल पुल की मार्केट देखेगा, न फैक्ट्री देखेगा, न कपास की मेरे अजीजों फसलें देखेगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो तो दिलों का मोल लगाएगा। उस मंडी में, उस मार्केट में, उस बाजार में पैसा नहीं चलता, माल औलाद नहीं चलती, उसमें तो सिमरा हुआ दिल चला करता है। अब तेरी मर्जी, सिमरे हुए दिल को लेके आएगा, नेकी का इरादा करेगा, पहाड़ों जितना सवाब मिल जाएगा। अगर सिमरा हुआ दिल ना लेके आया तो पहाड़ों जितना सौदा करे, सदका करेगा, तो रत्ती बराबर भी सवाब तेरे खाते में नहीं आएगा। मस्जिद में आया करो मेरे अजीजों, बेशक जेब में मोबाइल लेके आओ तुम्हारी मर्जी, जेब में वॉलेट पर्स लेके आओ, पर्स में पैसा लेके आओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे अजीजों दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत लेके खुदा के घर में ना आओ। मेरे अजीजों, जब पीर के सामने दूसरे पीर की तारीफ बर्दाश्त कोई नहीं, उस्ताद के सामने दूसरे उस्ताद की तारीफ बर्दाश्त कोई नहीं, जब तेरी बैठक में बैठो मैं दूसरे की बात करूं, किसी एमपी के सामने किसी एमपी की तारीफ बर्दाश्त नहीं, किसी एमएनए के आगे एमएनए की तारीफ बर्दाश्त नहीं, तो वो अपने घर में किसी और का जिक्र, किसी और की हैसियत कैसे बर्दाश्त करेगा। सजदा नमाज में खुदा को करके सुभान रब्बिल आला कह रहा है, और दिल तेरा पैसे की चमक की तरफ, नोटों की चमक की तरफ, पैसे की खुशबू की तरफ आ रहा है। हाय रे मेरी बदनसीबी, हाय रे मेरी बदनसीबी। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, जुबान पर तो अल्लाह का नाम आया, एक बालिश का फर्क है। ओए लोगों, कदमों से चलकर नारा का हाल चले गए, अमेरिका चले गए, फोर्ट मंट्रो चले गए, कराची चले गए, लेकिन इस बार इतना ईमान कमजोर है, पैसा इतना ताकतवर है कि तुझे मरी की सैरे करा लाया, और ईमान मेरा इतना कमजोर है, जो जुबान पर बोल है वो ईमान के जरिए मेरे दिल में नहीं आया है। जाओ, जाके अस्पतालों में चले जाओ, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे डिस्पेंसर के पास चले जाओ, क्लिनिक में चले जाओ। अभी हार्ट अटैक हो, अभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर लो हो जाए, सबसे पहले उठा के अस्पताल में लेके आएंगे, ऐसे कमरे के अंदर लेके आएंगे। यकीन जानो, दाएं बाएं देखें, यकीन जानो कहीं भी ऐसा नक्शा नजर नहीं आएगा कि इंसान को अल्लाह याद आ जाए। आईसीयू के कमरे में बीवी नहीं आ सकती, बच्चे नहीं आ सकते, बहन भाई नहीं आ सकते, रिश्तेदार नहीं आ सकते, इंतहाई निगहदाश्त लिखा हुआ है, आईसीयू लिखा हुआ है, किसी को आने की इजाजत नहीं। अल्लाह लोगों, अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि मरते वक्त तुम्हें कलमा याद आ जाए, वरना साथ साथ बच्चे कुरान के हाफिज बन जाए। मौत के वक्त मेरे अजीजों, दुनिया इतना दूर कर देती है, अस्पताल का बेड इतना दूर कर देता है कि बच्चा करीब नहीं आता, साथ बच्चों का हाफिज भी बगैर कलमे के मर रहा। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, मुझे तो इतनी खुशी मदरसा उम्महातुल मुमिनीन का सुनकर कि 100 बच्चियां कुरान की हाफिज़ा बन रही हैं, तरबियत हो रही है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने राव शफीक साहब, राव इरफान, उमर फारूक, तमाम बरादरान को, इनके वालिद मोहतरम, तमाम रफ़क़ाए कार को अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई। यकीन जानो, मैं परसों तरसों जलालपुर पीर वाले में था, वली साहब कहने लगे, मौलाना मस्जिद की जगह बड़ी छोटी थी, रोजाना दिल करता है या अल्लाह जगह बड़ी हो जाए, या अल्लाह जगह बड़ी हो जाए। मैंने कहा अल्लाह किसके आगे हाथ फैलाऊं, जमपाल है। लोगों को कहूंगा, लोग कहेंगे तनख्वाह में खा जाएगा, चंदा खा जाएगा, बच्ची की शादी पर लगा देगा। कमौली साहब, मैंने अल्लाह से मांगना शुरू किया, अल्लाह ने कहा इस हाथ दे दे, इस हाथ ले ले। मौलाना, मैंने अपने 8.5 लाख की दुकान बेचकर मैंने 2 मरले का प्लाट खरीद के मस्जिद में दे दिया। मैंने कहा मौली साहब, बचड़े याद कोई नहीं आए, बेटियों के हाथ रंगने याद कोई नहीं आया। कि मौली साहब, जिसने दिए वही जाने, उसका काम जाने, लेकिन मैं अपने लिए कुछ ऐसा करके जा रहा हूं कि मुझे मरने के बाद कब्र में लेटने के लिए मुश्किल ना हो जाए। जाओ, जाके हासिलपुर में हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, और 4-5 तो कब्रिस्तान होंगे। जाओ, अल्लाह की कसम, 2 मिनट खड़े हो जाओ, जिसम पे कब कभी तारी होती है, 2 मिनट के लिए कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होने को दिल नहीं करता। इस पापी दिल को समझा, इस नफ्स को समझा, आज तेरा खड़े होने को दिल नहीं करता। अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत की सुबह तक तुझे इस कब्र में लेटना पड़ेगा।
मुश्क हो गई, काफूर हो गई, चिट्टे रंग का कफन लट्ठे का हो गया, चटाइयां हो गई, गुलाब के फूल की चादर हो गई, गुलाब के फूल की पत्तियां हो गई, अरके गुलाब की शीशी हो गई। ये एक दिल का धोखा है मेरे अजीजों, ये एक दिल का मामला है। जैसे चिट्टे कपड़े मेरे अजीजों एक दिन बाजार में पहन के नहीं फिर सकता, इसी तरह अगर ईमान की मजबूती न हुई तो ये कफन भी एक दिन भी कब्र में काम नहीं आएगा। मरने की देर है, कब्र में जाके देख, मलकुल मौत नहीं, अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर जो मुनकर नकीर आएंगे सबसे पहले तेरा कफन उतार के फेंकेंगे। सामने से गर्म हवा आती है, आज इख्तियार है, दाएं मुंह कर ले, बाएं मुंह कर ले। जब फरिश्ता मिस्कात शरीफ की हदीस है अपनी आंख की घुरी दिखाएगा, यकीन जानो अल्लाह अकबर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना चीखेगा, इतना चीखेगा, सारी दुनिया की मखलूक सुन सकेगी लेकिन तेरी औलाद नहीं सुन सकेगी, कोई फरियादी नहीं। 3 घंटे से बैठे हो मेरे चांदो मेरे प्यारो, 3 घंटे से बैठे हो, बताओ बगैर पंखे के बैठना कितना मुश्किल। अब खत्म, अब घर जाऊंगा, बनियान भी उतारूंगा, कमीज भी उतारूंगा। और किस दुनिया में बस समझा, इतना भी कभी अपने आप को बेख्तियार समझा कि मरने के बाद तेरा मुंह खुला तो बंद कर नहीं कर सकता, तेरे पैर खुले तो जोड़ नहीं सकता, तेरा मुंह सीधा तो इधर नहीं कर सकता। और यकीन डाल दुनिया ताने दे दे के मारती, अगर किबले की तरफ मुंह ना हो कहते पता नहीं कौन सा गुनाह था कि परवरदिगार आलम ने किबले की तरफ मुंह से करने नहीं दिया। पता नहीं आपके मेरे जहन में किसने बिठा दी कि सरकार कब्र चामन गे और आखण के नु छड़ दे मेरा है। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आएंगे, पता नहीं आए या ना आए, पता नहीं तेरा अकीदा कैसा। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आके कहे फरिश्तों छोड़ दो ये तो मेरा है, तो जरा जा पौने 1400 साल पहले करबला के मैदान में, करबला के रेगजारों पर सैयद तड़प कर रो रहा था और कुरान की तिलावत कर रहा था और तलवारों के साए के अंदर सजदा कर रहा था। क्या नाने ने गोद में उठाकर कान में नहीं कहा था, हुसैन मैं तेरी कब्र में आकर तुझे ले जाऊंगा, तुझे करबला में मैदान जाने की कोई जरूरत नहीं। फातिमा मेरे जी अब्बू फरमाया कयामत के दिन जरा अमल वाली झोली तकड़ी लेके आना, अमल वाला थैला तकड़ा लेके आना, फिर मैं जानू मेरा खुदा जाने। ऐ फातिमा अगर इस भरोसे पर तू सारे नबियों के सरदार की बेटी है और अमल वाली को टोकरी तेरी खाली हुई, तो मेरी बेटी जब खुदा तुझे अपने सामने खड़ा करेगा तो मैं मोहम्मद भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा खुदा के सामने से गुजरते हुए ये ना करियो मेरा घर वाला सच्चा सुच्चा कमली वाला है। ऐसा अगर बारी तेरी आई और तेरे अमलों के बारे में तेरे से रब ने पूछा तो मैं भी दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। कहां तो झोली फैला फैला के अल्लाह मेरी उम्मत का 6 दिन 7 रातें सजदे करके अल्लाह मेरी उम्मत अपने खानदान वालों से कह दिया नहीं नहीं तुम्हें अल्लाह अकबर क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पे खड़ा होने के लिए मेरे साथ करके कुछ दिखाना पड़ेगा। इतनी जल्दी इतनी सस्ती जन्नत है तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत हसन के बेटे कासिम को, ओनो मुहम्मद को, मुस्लिम बिन अकील उसकी औलाद को, हजरत हुसैन को, अली अकबर को, अली असगर को कोई समझ नहीं आई, ज़ैनब को कोई समझ नहीं आई। जब आखिरी घर का चश्मो चराग बचा, पूरा खानदान नबूवत करबला के मैदान में ज़िबा हो गया, तो बहन हुसैन का हाथ पकड़ के ले आती और कहती भैया लोगों ने एक कुर्बानी दी, बदर के मैदान में किसी के घर से 2 आए, ओहद में एक के घर से 4 आए, तेरे घर से तो 72 चले गए, अब तू ना जा। क़यामत के दिन नाना को अपनी चादर दिखाकर तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाऊंगी। नहीं नहीं जब आखिरी बचा तो कहा भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, चल नाना झोली फैला के तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर क़यामत का दिन होगा, कोई 1 लाएगा कोई 2 लाएगा, मैं झोली में 70 शहीदों के सर दिखाऊंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी हंस के ना देखा,
آپ کے بیٹے جناب باقر نے، امام باقر نے پوچھ لیا ابا ہنستا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے بیٹے جب میرا باپ کربلا کے میدان میں تیر تلواروں کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میرا باپ تھک ہار کے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میرے باپ نے ایک بات کہی تھی جو ان کانوں نے سنی. کہ کیا بات؟ کہ جب میرے باپ نے اپنے بیٹے علی الاکبر کو ذبح ہوتے دیکھا تو آسمان کی طرف رو کے کہا تھا اللہ آج سے 4000 سال پہلے، اللہ آج سے 3,500 سال پہلے جب میرے دادے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی، ابا جب میرا دادا رونے لگ گیا تھا اور میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ابا اگر بیٹے کی محبت آڑے تو یہ پٹی لے اپنی آنکھوں پہ باندھ لے. کہ اللہ اس کے پاس تو پٹی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں پہ باندھ لی. الہی تیرا حسین آج اتنا بے بس ہے، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر اس کے پاس پٹی بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کملے نے تجھے سکھلا دیا کہ جنت اتنی سستی. سارا دن نبی کی زندگی کو اے میری بیٹی پردے میں بیٹھنے والی سارا دن میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا سودا بازار میں کرتی ہے اور شام کو دودھ والا 10 محرم الحرام کو شربت بنا کر لوگوں کو بلا کے کیا جنت کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جتنی امہات المومنین مدرسے میں آئی میری بچیاں میری بہنیں آئی بیٹھی ہو، یقین جانو قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر اپنے ابا کے پیچھے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو کر تمہاری جھولیوں میں دودھ والا شربت، تمہاری جھولیوں میں حلیم چاول نہیں دیکھے گی. اللہ اکبر. تمہارے سینے اور تمہارے چہرے پر غیرت ایمانی دیکھ کر تمہیں حوض کوثر پر آنے کی اجازت دے گی. اگر دوپٹہ سر سے اترا نظر آیا تو سیدہ فاطمہ حوض کوثر کے پیالے اور تیرے میرے درمیان آ کے نہ کھڑی ہو جائے اور کہ ابا اگر ان کو پانی پلانا ہے تو ابا جان اللہ اکبر کہ میں 4 دن گھر میں فاقہ کیوں کرایا تھا. سوچو تو صحیح میرے پیارو ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو ہمارا کرونا کیا کرے گا؟ ہمارے پر تو اللہ نہ کرے اگر ہڑ درمی رہی توبہ نہ کہی پتہ نہیں اس کے بعد کون سا عذاب آنے والا ہے. دو سال ہو گئے مدینے میں داخلہ بندہ جانے کی اجازت کوئی نہیں. کہاں گیا وہ تیرا دماغ کا فطور؟ تو کیا کرتا تھا؟ پیسہ پھینکتے تماشا دیکھ لا پیسہ اور جا مدینے کی سرزمین میں کھڑا ہو کے دکھا. وہ کہاں ہے بیٹا جو اپنے باپ سے کہتا تھا ابا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بیچ مکان بیچ مارکیٹ اور جا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کر کے آ. خدا پاک کی قسم پھڑکنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. محبوبہ راضی ہو جا، کھول دو مدینے کے دروازے. جب اس جیسے نہ رو کے دکھایا ہوگا کملی والے میں نے شیو کرنے چھوڑ دی، لوگوں نے میرے پاس بال کٹوانا شروع کر دیے، بتاؤ معافی ملے گی؟ یکم محرم الحرام سے 20 صفر تک زینب کی چادر کا حق مانگنے والوں جاؤ زینب کی قبر سے. رونے کی آواز آ رہی ہے. او لوگوں عافیہ صدیقی کا منہ بند، کشمیر کی بیٹیوں کے منہ بند. کہ لگی ہمیں تو شرم آ رہی ہے. خبردار خبردار، تم حسین کی زینب کی چادر بچانے کے لیے آئے، تمہاری تو اپنی 4 سال کی لٹ گئی. یہ انگریزوں کا ملک ہے، یہودیوں کا ملک، کافروں کا ملک. یا تو ان کے میڈیا پر پابندی، ورنہ آج تک کوئی امریکہ کی خبر سنی، کوئی برطانیہ کی خبر سنی کہ قبر سے اس لڑکی کو نکال کر اس سے مکالمہ کیا؟ کہ تیرے میرے ملک سے جب کافروں کے ملک میں خبر گئی، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے اٹیک تیرے میرے پر نہیں کیا، نبی کی ختم نبوت کی پگڑی پہ کیا ہے.
کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہاں چلے گئے؟ او لوگوں ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے کہ پورے پاکستان والے، پورے کاندلے والے، پورے نظام الدین والے، پورے تبلیغی مراکز والے، پورے جہادی سینٹر والے، پوری دنیا کے مدارس والے، کیا پوری دنیا کے شیوخ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسا میں ایمان لے کے آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، مولا فرما رہے تھے صدیقی بنو۔ کون صدیق؟ آپ نے فرمایا میرا صدیق تیرا ایمان اللہ ایک پلڑے میں رکھے گا اور ساری کائنات کے مرد عورتوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اللہ اکبر، پھر بھی تیرے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ تو حاصل پور کی کاروائی، آپ کا میڈیا تو حاصل پور کا بتا سکتا ہے۔ اس مہینے تقریباً 4 یا 5 مرتبہ میں کراچی محرم میں ہو کے آیا، 3-4 صوبوں میں اس مہینے کے اندر پھر کے تھک ہار گیا۔ یقین جانو جہاں جا کے بیٹھ جاؤ، پیار محبت کی بات ہی کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ مجھے کہتے لوگ دھویں دار تقریر کرو، مولا گرما گرم تقریر کرو، ایسی تقریر کرو کہ جلنے والے کا منہ کالا ہو جائے۔ اور میں نے کہا مجھے بتا منہ گورا کس کا بچا ہے جو میں اس کے منہ کو جلا دوں؟ کیوں میرے عزیزو؟ سارا حکومت کا قصور ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ کس حکومت کو تم نے گولڈ میڈل دیا؟ سب کو تو لعنت لعنت کر کے تم نے بھگایا۔ کون سی ایسی مسجد کا ممبر تھا، کون سی جلسے کا ایسا سٹیج تھا کہ جہاں سر گالی گلوچ نہ ہو؟ مولانا ان کا مولوی آیا یوں کر کے گیا، آپ جواب دے کے چلے جاؤ۔ بات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہو جو آخری وقت اپنے دامن میں ساری امت کے دکھڑے لے کے گیا ہے۔ کمرے میں حجرے میں بیٹھے رونے لگ گئے، سیدہ عائشہ بھی رونے لگ گئی، جرت نہیں تھی کہ اپنے آقا سے کیا پوچھے۔ جرت کرتے ہو پوچھا سرکار بتاؤ تو اسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عائشہ باب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دکھڑے ایک طرف، میرے دکھڑے ایک طرف۔ عائشہ جتنا مجھے مارا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ جبرائیل سن لے، اسرائیل سن لے، حفصہ ام سلمہ سن لو، عائشہ تم سن لو، جتنا مسجد نبی میں صحابی بیٹھا سارے سن لو۔ آخری سانس چل رہی ہے، محمد سب کو معاف کر کے جا رہا ہے۔ میں اسے امتی مانوں جو مرتے وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے بھائی کو جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ میں تجھے آج کے رسول مانوں جو ماں کو ناراض کر کے مر رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے امی کا کیا حق ہے؟ ایک اللہ کا حق ہے، تیرا معاف کر دے اپنے سارے حق، مجھے اللہ کے حق کو معاف کروانے دے، پورا کروانے دے۔ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بچے سارے حق معاف کر دیے۔ کہ پھر اللہ مجھے اللہ کی تلاش میں جانے دے، چلا جا۔ سارے حق ماں نے معاف کر دیے، دودھ کھیر معاف کر دی، گود کا پگوڑا معاف کر دیا۔ 12 سال تک جنگلوں میں آبادوں میرے کپڑے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، کھلڑی اتر گئی۔ جس مقصد کے لیے 12 سال نکلے پا نہ سکے، کہنے لگے چلو کسی اور علاقے میں چلے۔ جب دوسری بستی میں جائیں گے راستے میں پھر بستاب کی بستی آ گئی، یاد آیا یہاں میری مارا کرتی تھی، پتہ نہیں زندہ یا مردہ، وعدہ تو اسے کوثر پہ ملنے کا کیا تھا، لیکن آج ماں یاد آ رہی ہے۔ آتی تو روزانہ تھی لیکن گھر کے قریب گئے، آج ماں کی ماں کا جوش مار رہی ہے۔ اور لوگوں کوئی حاصل پور سے کائی پور میں چلا گیا، کوئی بہاڑی چلا گیا، کوئی بہاول پور چلا گیا۔ جب حاصل پور آتے ہو بتاؤ اپنی مارکیٹ پہ جاتے ہو یا ماں کی قبر پہ جاتے ہو؟
بہن بھائی زندہ ہے، ویر آدھا کھڑا تیار ہے، جب تو آئے گا ہڈیا سے چولہے سے ہڈیا اتاروں گی، لیکن ویر کا کھڑا ہے، باپ کی قبر پہ رو رہا ہے، جا کر ماں کی قبر پہ پھول ڈال رہا ہے کہ پہلے ماں کا حق ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، جا کے تہجد کا وقت ہے، ہاتھ بڑھا کے کنڈی بجانی چاہی، ہاتھ روک دیا کہ بایزید اس عمر میں ساری عمر میں سکھ نہیں پہنچا سکا، دکھ تو نہ دے، پتہ نہیں کس وقت اللہ اللہ کر کے سوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب تہجد کا وقت ہوا، گھر کی نالی سے پانی باہر نکلتا نظر آیا کہ اب ماں جاگ گئی، یوں کر کے آہستہ سے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی بایزید ٹھہر جا، بھی آ رہی ہوں۔ 12 سال دے بعد پتر بوئے تے آیا، اور سال وہ کہتے ساڑھے ماں پیو میرے پوچھ دے کوئی نہیں، تو پوچھ کے تو دیکھ، بیٹا دبئی سے بھول کر رہے بھی تو مجھے بھول گئی، پوچھ کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیوی نے تیری تصویر بیٹھ کے ساتھ رکھ رکھی ہے، ماں نے تیری تصویر دل میں لگا رکھی ہے، ابا میں تیرو یاد نہیں آتا، پوچھ کے تو دیکھ۔ صبح اٹھ کے میرا عزیزو گھر سے باہر جاتا ہے، بہو سے کہتا ہے پتر دا پھوڑ دے کے نہیں، میرا تیری پوچھ رہا سی، میرے تو نہیں کچھ کہہ رہا سی، اور میری بچیوں اگر تمہارے گھر والے تمہارے ماں باپ کا حال نہ پوچھے جھوٹی کہہ دیا کرو، ہاں وہ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا، ہاں وہ کہہ رہا تھا ابو سویا کے جاگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے عزیزو کیلشیم کی گولی سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنے بیٹے کے حال پوچھنے سے باپ کے جگرے بڑھ جاتے ہیں۔ آج سال ثواب کی محفل ہے، بھائی عرفان صاحب کے دادا دادی دادا دادی، راؤ شریف صاحب کے والدین مرحوم، ساری امت کے سال ثواب کے لیے پروگرام کرایا۔ جہاں چلے جاؤ کہتے بولی صاحب ماں پر عرض کرو، باپ پہ کرو، میں نے کہا میں کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ کہ جب کسی کو قرآن خوانی میں مجھے بٹھاتے ہو کہ مولی صاحب یا تو قرآن کے 2 بول پڑھیں گے ختم کر آواز ہے، اچھا بھائی جب مولی صاحب دعا کرنے لگے اتنا بڑا میز بھر کے لا کے رکھ دیا، انگور فروٹ ساری چیزیں لا کے رکھ دی، ایک دن میں نے تقریر میں پوچھ لیا، میرے کہا بیٹے اتنی چیزیں میرے آگے لا کے رکھی، کبھی میز بھر کے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے آگے رکھا تھا؟ اس وقت تو کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی بند، اندر گیا، اس نے کہا خیر آج کیا ہوا؟ کہا خبردار مجھے گھر علیحدہ لے کے دے، یا ماں کو کسی بہن کے گھر بیٹھ۔ پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، بار بار فریج کھول کے فریج کی ربڑی خراب کر دی، اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب ماں باپ کو اجازت بہوے سے لینی پڑ جائے، فریج میں سے پانی لے سکوں یا نہ لے سکوں، ایک گلاس کے پیچھے بیوی کے آگے بہو کے آگے سر جھکانے پڑے، تو سمجھو کرونے کی صورت میں قیامت آ گئی۔ بیٹے ٹھہر میں ابھی آئی، بایزید بستامی کی چیخ نکلی کہ اماں 12 سال بعد آیا، نہ نام بتایا نہ تعارف کیا، اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ پتر بوئے تے دستک دیتی، ماں رو کے کہنے لگی بیٹے گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے دیکھا، اللہ اکبر، حالت بگڑی پڑی، کپڑے پھٹے پڑے، پیر میں جتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، رنگ اڑا اڑا ہے۔ اماں کے آگے بیٹھ کے رونے لگے، کہ پتر لگتا ہے تھکا تھکا ہارا ہارا آیا ہے، اماں تجھے گودی میں سلائے کرنا، اماں ابھی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ پا نہ سکا، ابھی مجھے میرا مقصد ملا کوئی نہیں۔ کہ 12 سال ہو گئے۔ اماں کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ تیرے سے دعا لینے آیا، تیرا دیدار کرنے آیا، ایک مرتبہ دعا کر دے میرا مقصد مل جائے۔ سن، بایزید بستامی کی ماں وضو کیا ہوا ہے، پانی وضو کے جسم کو اعضاء کو لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے اور آ کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا میں کون ہوں کہ جس نے اپنا بیٹا ہی تجھے دے دیا، الہی بال چٹے ہو گئے، تجھے پتہ ہے میرے سے روٹی نہیں پکائی جاتی، تجھے پتہ ہے الہی میرے سے کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے، اللہ میں تیری محبت کے میں بیٹے کو بیچ کے بالکل لاچار ہو گئی،
مولا تجھے بڈڑی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جو میرا بچہ مانگ رہے دے دے۔ ماں نے رو کے دکھایا، بایزید کا قلب چل پڑا، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ بایزید ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگے کہ رب العزت کی قسم ابا 12 سال میں وہ کچھ نہیں ملا جو تیرے ہاتھ اٹھانے میں اللہ نے دے دیا۔ اور نوجوان طاقت کس کام کی؟ یہ دودھ چھوڑے کس کام کے؟ اور لوگوں بچوں یہ طاقت کس کام کی جو ماں باپ کی خدمت ہی نہ کر سکو؟ میں تو جہاں جاتا اور پروگرام میں روتا ہوں، لوگوں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ مولوی صاحب کیوں؟ ہم تو ماشاءاللہ صاحب ایسے تھے کھاتے پیتے لوگ، اور نہیں میں محلے کے مردے نہلانے کی بات نہیں کرتا، نہلائے گا تو ایک کے نہلانے پر 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو گناہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے میت کو نہلانے پر اللہ معاف فرمائے گا۔ مولوی صاحب پھر کس لیے غسل کا طریقہ سکھلا رہے ہو؟ او جوانا غسل کا طریقہ سیکھ تاکہ باپ مرے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلائے، خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اور غسل دیتے ہوئے تجھے خیال آئے گا تیرا باپ ہے۔ اللہ کتنی مرتبہ اس نے تجھے نہلایا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، کندھے پر اٹھا کے تجھے نہلایا، آج ایک مرتبہ اسے نہلانے کا موقع ملا، اس انداز سے نہلا، زمزم کے پانی سے نہیں، عرق گلاب سے نہیں، مسجد کے پانی سے نہیں، اپنے باپ کو اپنے آنسو کے پانی سے نہلا، تاکہ تیرے آنسو کو دیکھ کر اللہ قبر میں جاتے تیرے باپ کے جنت کے دروازے کھول دے۔ دن رات ہاتھ میں موبائل، دن رات ہاتھ میں موبائل۔ سستے دور کے اندر 50 60 70 ہزار 1.5 لاکھ روپے میں بہن کی ڈولی اٹھ جایا کرتی تھی۔ شرم نہیں آتی ماں کی چوڑیاں بکوا کر؟ پتہ نہیں کس کے آگے تمہارے باپ نے تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے، پتہ نہیں 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر تیرے ہاتھ کے اندر موبائل آیا ہے۔ یہ موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ بچہ اس سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مقام لے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ بچہ ساری رات موبائل کے اوپر اللہ اکبر میری عزت کر میری پگڑی کے جنازے نکالتے رہے گا۔ پوچھو علماء اکرام سے، ماں باپ مر جائے اور میرے بچوں گناہ کرنے کا تصور ہی ختم کر دو، گناہ کرنے ہی چھوڑ دو۔ ادھر منجی پر بسترے پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتہ تصویر کھینچ کے تمہیں تیرے ماں باپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اے اولاد چھٹ کے آیا، یہ چھوڑ گئے پیچھے۔ ایک ایک کرتوت ماں باپ کے پاس جاتا ہے قبر کے اندر، تم پڑے ہو مردوں سے زندوں کے مردوں کے حق میں، وہاں تو ایک ایک عمل جا رہا ہے۔ پھر جمعرات اور سوار کے دن حضور کے روزے میں عمل جا رہا ہے۔ پوچھتے ہوں گے کہاں میں نبوت کے نعرے لگے اور کہاں کہاں میرے برابر میں کوئی نبی لا کے کھڑا کر دیا۔ آج کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نواسے کی شہادت پر اللہ اکبر ہزاروں لوگوں کے اصالِ ثواب لے کے آئے ہیں۔ میرے نواسے کو انہوں نے سب کچھ دیا، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، مجھے بھی کچھ دیا۔ اللہ اکبر، جب دینے والا کھاتا خالی دیکھتا ہوگا تو قبلی والا پاکستان کی طرف سے منہ موڑ کے میرے عزیزوں بیٹھ جاتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ میں کراچی کے اندر پروگرام کرنے کے لیے گیا، ایک مولانا کی والدہ فوت ہو گئی، ان کی مسجد میں بیٹھا تھا، کہنے لگا مولانا آج پروگرام بھی کرو، مولانا سیف الرحمان کی والدہ سے کی تعزیت کر لو۔ پھر جو میزبان کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج مولانا یہاں تشریف لائے، 3 4 جگہ، بنوریا میں، فاروقیہ میں، ڈاکٹر عادل خان، پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے، ہر جگہ بیان ہوا 14 اگست کو، اس کے بعد بھی 2 مرتبہ ہو جائے۔ کہنے لگے مولانا تعزیت کرو، میں نے کہا جی کس چیز کی کروں؟ کہنے کہ اماں فوت ہو گئی، علاقے والوں سے کرو، مدرسے والوں سے کرو۔ میں نے کہا اچھا کر لوں۔ میں نے
یہ میری سمجھ میں آیا کہ مولوی صاحب سے تعزیت کروں، ماں فوت ہو گئی، نمازیوں سے کیا تعزیت کروں، مدرسے کے طالب علموں سے، اہلیان کراچی سے۔ میں نے کہا میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حاصل پور والوں، آپ بھی سنو، آؤ تعزیت کریں۔ راؤ صاحب کی والدہ ساس سسر دنیا سے رخصت ہو گئے، آجو تعزیت کریں۔ لیکن آپ میں تعزیت کیا کریں؟ آؤ ہماری زندگیوں سے انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کر لیں۔ ہمارے گھر سے غیرت کے جنازے اٹھ گئے، آجو تعزیت کر لیں۔ ہمارے گھر کا ادب کسی قبر میں جا کے دفن ہو گیا، آؤ آؤ ہماری اولاد ہمارے سامنے بے غیرت بن گئی، آجو تعزیت کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 4 مرلے کے مکان کے اوپر بھائی نے بھائی کو عدالت کے کمرے میں گولیاں مار دی۔ میں نے کہا او لوگوں، آپس کا پیار مر گیا، تعزیت بیٹھ کے کر لیں۔ ناراض نہ ہونا، کلمہ پڑھنے والا راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، کوئی حلال روزی کمانا چاہتا ہی نہیں۔ او لوگوں نے حلال کھانا چھوڑ دیا، آؤ تعزیت کر لیں۔ بہویں ماں باپ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی، کہہ رہی ہے ماں باپ کو چھوڑ یا میں چھوڑ، کہاں جائے نوجوان؟ کیا بنے گا ان لوگوں کا جنہوں نے دیواروں کے اوپر لکھ کے لگا دیا ایک ہی رات میں مقصد پورا ہو جائے؟ کیا مقصد ہے؟ بہو ساس کے لیے تعویذ لینے جا رہی ہے، بہو سسر کے لیے تعویذ لینے جا رہی ہے، مر جائے، جان چھوٹ جائے، پاگل ہو جائے۔ ایک گھر تعویذ دم کرنے کے لیے گئے، کہنے مولانا کس نے ایسے تعویذ کر دیے، بڑا مالک ہے پیسے کا، مفلوج ہی ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کرنے والا ہے، لیکن تعویذ بھی دعائی کے طور کے اوپر چلتا ہے، ہر طرف نصرت کی آگ ہے، جا بیٹھ کے دیکھ لو۔ ہمارا ایک بڑا پیارا سجن ہے شہر ملتان میں، میرے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب بتاؤ خودکشی کر لو۔ میں نے کہا پترا ایسی بات نہیں کرتے، کہا مولوی صاحب خودکشی کر لو۔ پھر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا پتر کیوں؟ کہا مولوی صاحب میرا مکان اوپر ہے، میری ماں نیچے رہتی ہے، ابا نیچے رہتا ہے، گھر والی اوپر ہے، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں نے رات کو 11 بجے جاؤں تو ماں کا حال پوچھوں، جب میں اوپر جاؤں بیوی دروازہ نہیں کھولتی، کہتی ماں کو چھوڑ یا مجھے چھوڑ، مولوی صاحب بتا کہاں جاؤں؟ بچی چھوٹی ہے مولوی صاحب، اسے نہیں چھوڑ کے مر سکتا، مجھے پتہ یتیم ہونے کے بعد جب تک کپڑے نہ اترے 2 روٹیاں دیتا کوئی نہیں۔ بے حیائی سستی، انسانیت مہنگی ہو گئی۔ مجھے لوگ فون کرتے ہیں مولوی صاحب مہندی کا پروگرام کر جاؤ ورنہ کنجر ناچیں گے۔ میں نے کہا یہ کنجر کہاں سے آئے؟ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، جب طالب علمی کا دور تھا ہم چلے میں چلا کرتے تھے، حضرت کی خدمت میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لاہور کی شورا کی ساتھی آئے اور کہنے لگے مولانا تھیٹر میں کجریاں ناچتی ہیں۔ مولانا نے کہا یہ کون ہے کجریاں؟ فرمایا لڑکیاں اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ فرمایا انہیں کجریاں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کانوں نے سنا رو گے۔ فرمایا او داڑھی پگڑی والوں، جب تم ہی کجریاں کہو گے تو بیٹیاں بنا کے ہاتھ کون سر پہ رکھے گا؟ بیٹے کی شادی پر عورتوں کو نچاتے، ننگا نچا کر، سمجھتے کہ میری گود میں زینب آئے۔ ساری رات شراب پی کر سیرا بات کر جب دولہا بن کے برات لے کے گیا، کیا امید رکھتا ہے کہ میں رابعہ بصریہ کو لے کے آ رہا ہوں؟ آئے گی، تیرے گھر کی خوشیوں کا بیڑا غرق کرے گی۔ جس کے اوپر تیرا اتنا بھی اختیار نہیں کہ سارے کھڑے ہیں، برقع پہن لے، چادر سر پہ کر لے، کہتی ہے میں نے 50,000 کا بے کر چادر کرنے کے لیے کروایا ہے، میں تالی بجا کے تیری عزت کا جنازہ نکالتا ہوں، میں دکھاؤں گا 5 سال کی بات ہے، یا تو نہر میں خودکشی کر کے مرے گا یا گندم کی گولیاں کھا کے مرے گا۔
تف ہے اس حسن و جمال پر اس کا انتخاب کر کے تو گھر بچا جائے. سید زادیوں کے رشتے چھوٹ گئے، رت کی کالی ہے. ریڑی والوں کے بیٹیوں کے رشتے چھوٹ گئے کہ باپ غریب ہے. لوگوں نے بہنوں کے دروازے بند کر دیے کہ شوہر بہنوں ہی دنیا سے چلا گیا، خرچے ہمیں کرنے پڑیں گے، امیر گھر کی تلاش کرو. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹے کے ولیمے پر 50 لاکھ خرچ ہو اور بانٹ جی کی شادی پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہونے لگے. بھرے میلے کے اندر بیٹھ کے کہتی اس سال ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے جہیز ہم نے بنایا ہے. جسے تو زکوٰۃ کے اور جہیز کے تانے دے دے کے ڈولی میں بٹھا رہی، بتاؤ اسے سسرال میں عزت کہاں ملے گی؟ امیر کی گھر کے لے کے آئے ساس اسے پاس بٹھا رہی ہے، غریب کی گھر کی لے کے آئے سارا دن بورچی کھا کر. جب اس کا ایک آنسو نکلا تیرے پر خدا کا قہر بن کے گرے گا. نہ کسی یتیم کو جہیز کا تانا دے، نہ کسی غریب کو جہیز کا تانا دے. تو نے کہا تو اپنے باپ کے گھر سے کیا لے کے آئی؟ یہ سن کے وہ کمرے میں جا کے روئی اور اس نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا. اس نے کہا تو بے بس ہے، میں تو بے بس کوئی نہیں. اس کی زبان کو میں گاٹھے دے کے بند نہ کر دوں تو میں خدا کوئی نہیں. صبح ہونے کی دیر ہے، کالج گراؤنڈ میں اس کی زبان پر امیری پہ ناز کرنے والی پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھائے گی. میری بغیر اجازت کے اس کی زبان کو کوئی ہلا سکتا نہیں. تیرا مذاق اڑایا، تو نے اپنے آپ غریب ہوئی ہے، میں نے کیا تجھے. ایک ماں کے پیٹ میں 2 بھائی پلے، ایک گھر کے ویڑے میں کھیلے، ایک اسکول میں آج تو تختی لکھ کل میں لکھوں گا. ایک برتن میں کھایا، ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ماں نے دیے. اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو کپڑے کی دکان کا مالک بنا دیا، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. ایک کہہ رہی ہے بچی جوال کوئی نہیں، ابھی نانا بھی اپنے 5 سال رشتہ نہیں کرنا. ایک کہہ رہی ہے بولی صاحب مجھے کوئی تسبیح بتا دے، 5 بچیاں جوان ہوتے ہوتے بوڑھی ہو رہی ہے، تقسیم اس کی. اپنی بچیوں کو دو، کروڑوں دو، لاکھوں دو، لیکن جہیز کی طرز پر نہ دو. مکان دے دو بنا کر، مارکیٹ میں کوئی دکان دے دو خرید کر. جہیز 20-20 سال، 20-20 بستر، 10-10 چرپائیے فلانی، 5 سال 10 سال 20 سال جس کپڑے کو ورت کے نہیں دیکھتی، جہیز جس رضائی کو کھول کے نہیں دیکھتی. وہ تو کوئی دکان دے دیتا، کوئی چھوٹا سا مکان لے دیتا، ہر مہینے کرایہ آتا، اس کا گھر چلتا. اللہ کی قسم رب تیرے سے بھی راضی ہوتا، ان کے گھر میں بھی اللہ مجھے بسا دیتا. 10 محرم الحرام جا رہے ہیں، ربیع الاول کی سارے تیاری کرو. یقین کرو یہ بھائی عرفان بھی گواہ میں نمبر کھولتا ہی کوئی نہیں. ربیع الاول میں تاریخ دو، ربیع الاول میں تاریخ دو. کیوں؟ ہم کیونکہ نبی کو معاذ اللہ صرف 1 مہینے مانتے، 11 مہینے کوئی نہیں مانتے. ربیع الاول میں دو جی تاریخ، ربیع الاول میں دو جی تاریخ. ربیع الثانی میں کیوں نہیں؟ جمادی الاولیٰ ثانی میں کوئی نہیں. کس نبی کی سیرت کو اتنا تنگ کر رہے ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا؟ اس کی سیرت 1 مہینے کے لیے نہیں. لکھنے والوں کے قلم تھک گئے، انگلیاں قلم گھس گئے، انگلیاں تھک گئی، دماغ خالی ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. اللہ کی قسم حضور کی سیرت باقی اور قیامت کی صبح تک حضور کی سیرت باقی رہے گی.
اپنے دل پر میرے عزیزوں محنت کریں، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اس دل کی کلاس لیا کریں، تنہائی میں روزانہ 3 منٹ سے لے کر 5 منٹ، 5 منٹ سے لے کر 7 منٹ، پھر 10 منٹ، 15 منٹ، پھر جب ترتیب بن جائے گی آدھا گھنٹہ اس دل کی کلاس۔ فرمایا تو پکڑ اس دل کو، کیوں آج بازار کی طرف تیرا دھیان گیا، کیوں کسی پردے بغیر پردے والی عورت کی طرف تیرا دھیان گیا، کیوں آج تیری طرف حسن و جمال کی خواہش پیدا ہوئی، کیوں پیسے کی طرف تیرا دھیان گیا۔ اللہ اکبر، دل کی کلاس لو روزانہ۔ اس دل کو میرے عزیزو اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اتنی تعلیم دے کے اس قابل تو اس دل کو بنا دو کہ 24 گھنٹے میں یہ دل ایک مرتبہ تو اللہ کو ضرور یاد کرنے لگ جائے۔ 5 مرتبہ اذان پر تیرا دل تڑپ جائے۔ اما عائشہ کی کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی، بات نہیں سنی؟ فرمایا جب اذان کی آواز آیا کرتی، کملی مبارک کندھے پر اوڑھ کے یوں کر کے چلے جایا کرتے، ہم چہرہ ہی تکتے رہتے۔ اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ فرمایا عائشہ مجھے میرے رب نے بلا لیا ہے، اب تم بعد میں، میرا اللہ پہلے، میری ازواج بعد میں۔ فرمایا اس طرح اٹھ کے چلے جایا کرتے جس طرح میں جانتے پہچانتے ہی کوئی نہیں۔ عائشہ میرا بستر بدل دیا کہ نہیں جی، کہ پھر کیا ہوا؟ یہ آج بستر مجھے نرم نرم کیوں لگا؟ کہ کملی والے، ایک چادر ایک کمبل میں زندگی گزارنے والے تیرے نرم جسم کو دیکھ کر میں نے کمبل کو چکور کر دیا۔ فرمایا اسے کوہرا کر دے، اکیلا ہی بچھا۔ عائشہ اس نے صبح مجھے اٹھنے میں بڑا پریشان کیا۔ مر گئے، ہے ہی کچھ نہیں جی، ہے ہی کچھ نہیں، کتھوں دئیے۔ پلازے کے لیے پیسہ موجود، مارکیٹ کے لیے پیسہ موجود، اچھا جی دکان بک رہی ہے، حاجی صاحب لے لو، تیرے پروس کتنے کی ہے؟ 80 لاکھ کی۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، تیرے پاس پیسہ موجود۔ اللہ کے لیے مر گئے۔ 2 سال سے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، خدا کی قسم مدرسے بند ہونے کو ہو گئے۔ کہاں تک؟ میں بتاتا ہوں مدرسے کا بجٹ، پورا سال مدرسوں میں چلتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، رمضان، شوال، زکوٰۃ، ذی الحج، یہ 4 مہینے آسانی سے گزرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو جب مارچ اپریل میں اللہ اکبر گندم آیا کرتی تھی تو پھر میرے عزیزو نومبر تک آسانی سے گزر جایا کرتا تھا۔ رئی سے کسر، مدرسے کی ریپیرنگ، مدرسے کی کھالیں، اساتذہ اکرام کی تنخواہیں، یہ جو کھالیں اکٹھی ہوتی تھی ان سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ بھی ہے میرے عزیزو گھر کے اندر ایک پنکھا چلتا ہے، کلے جموں کو آتا کہتا بند کر، مسجد کے اندر 50 پنکھے چل رہے ہیں، بل نہیں آتا۔ اے سی کا منہ بھی میرے پاس طرف ہو، 4 نہیں 5واں بھی لگاؤ، پیچھے ہوا نہیں آتی، اوپر ہوا نہیں جاتی۔ او بھائی یہ ساری چیزیں پیسے سے چلتی ہیں۔ 250 روپے سے 300، 350، 650 روپے کی کھال ہم نے اپنے دور کے اندر تقریباً 7000 روپے کی کھال بیچی، ایسی والا سر، اب 300 روپے کی کھال۔ بتاؤ اس مدرسے کے اندر 100 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب فرماتے بتاؤ مولوی صاحب، راؤ صاحب کہنے لگے بتاؤ میں کیا کروں، میں بھی 30,000 روپے کی ترپال لے کے آیا تاکہ بچوں کو سایہ مل جائے۔ مولوی صاحب میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور لوگ مجھے پوچھتے بھی کوئی نہیں کیا اس بندے نے مدرسہ بنا کے غلطی کی؟ اگر اس کے دل کے اندر بات آئی کہ میں مدرسہ بناؤں، محلے کی بچیاں پڑھے، اپنی قوم برادری کی پڑھے، تاکہ پردہ بھی بچے، عزت بھی بچے، نسل بھی بچے، غلطی کی اس آدمی نے۔ اس سے بستر پر بیٹھے بیٹھے مانگ رہے ہو، اور اپنا مزاج یہ ہے جب تک کوئی مانگے گا نہیں ہم دیں گے نہیں۔ گھر اللہ کا، خرچے آپ نے میرے پورے کرنے، مدرسہ نبی کا گلشن ہے میرے عزیزو، اس کی ترقی کے لیے آپ نے میرے محنت کرنی ہے۔ ایک حبشی آیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور پاس بیٹھ کے سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں تسبیح ذکر کر کے کہنے لگا اللہ 10,000 درہم کی ضرورت ہے مجھے دے دے۔ حضرت حسن سمجھ گئے کہ اللہ کے ذریعے مجھے سنا رہا ہے، اٹھے گھر گئے، توڑے میں 10,000 درہم لے کے آئے، لے لے اللہ نے تیری ضرورت، کہا میں دیتے، اللہ نے تیری ضرورت پوری کر دی۔ حضرت حسن کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، یوں دیکھتا اوپر نیچے، یوں دیکھتا اوپر نیچے۔
فرمایا میرے کپڑے کے پیوند کو نہ دیکھ، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کو دیکھ، میں نواسا کس کا؟ اللہ۔ میرا نانا محمد ہے جو فقیر کے مانگنے پر تن کے کپڑے بھی اتار کے دیا کرتا تھا۔ میری نانی خدیجہ پوچھا کرتی تھی چولا کہاں گیا؟ عائشہ خدیجہ میرے سے زیادہ ضرورت مند آیا، میں اسے اتار کے دے آیا۔ وہ کہنے لگا تیرا نانا کون ہے؟ کہا بالی المرتضی ما فاطمہ الزہرا نانی خدیجہ الکبریٰ نانا محمد الرسول اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا، کہا بھیا کا کیا؟ کہا میں تجھے نانے کا حسن و جمال بتاؤں۔ کس سے سنا؟ کہ میں نے اپنے ابے کے، اللہ اکبر، میں نے اپنی اماں کے مامے ہند بن حالہ سے سنا۔ میرا نانا ایسا تھا، ایسا تھا۔ دنیا کہتی ہے چہرہ تیرے جیسا، جلا دھڑ تیرے جیسا تھا۔ جب ساری سنائی حضرت حسن نے، حسین نے بھی ہاتھ پکڑ کے جوڑا۔ نانے کا حسن و جمال تو کوئی حلیمہ کی لوری میں سنائے گا، کوئی حسان کے شعروں میں سنائے گا۔ آجا میں نانے کا گھر کا گزارا، گھر کی زندگی تجھے بتلاؤں، میرا نانا گھر میں کیسے رہا کرتا تھا۔ حضرت حسن کہنے لگے تجھے کس نے بتایا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مجھے میرے ابے علی المرتضیٰ نے بتایا کہ تیرا نانا ایسے زندگی گزارتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کہا کیسے؟ جب گھر تشریف لاتے، عائشہ روٹی نہیں، پانی نہیں، بستر بنجا نہیں۔ عائشہ آج بتا کتنی آج تیرے دروازے پر مانگنے والی آئی تھی؟ عائشہ بتا کتنوں نے آ کر سوال کرا تھا؟ عائشہ بتا کتنی جوان بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی تھی؟ عائشہ بتا آج کتنا کپڑا مانگنے والی؟ عائشہ روٹی آٹا مانگنے۔ اب عائشہ پھر ساری فریق یہ آئی تھی، یہ آئی تھی، اس نے آ کر سوال کیا۔ عائشہ سب کو دے دیا کہ کملی والے جو کچھ تھا، حتیٰ کہ چادر بچی تھی وہ بھی دے دی، ایک جوڑا تھا وہ بھی دے دیا، جوتیاں بھی میں نے دے دی، جو 4 درہم تھے وہ بھی میں نے دے دیے، کھجوریں بھی دے دی۔ عائشہ کیا سب جھولیاں بھر کے لے کے گئی؟ کر نہیں۔ ہم عائشہ جو نہیں لے کے گئی مجھے ان کے نام بتا۔ سیدہ نام بتاتی، پیغمبر اللہ اکبر صبح کے اجالے سے پہلے پتہ نہیں کہاں اللہ کے خزانوں سے لے کر سب کے دروازے پہ تنے تنا جا کر ساروں کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد میرا ابا راشن کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنواتا اور کہتا بیٹے ان کو باندھ کے رکھ، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے رات کا اندھیرا چھا جاتا، کہتے بیٹے لاٹھی پکڑا کہ میں لاٹھی دیتا، سہارا لے کے بیٹھ جاتے۔ میں نے کہا ابا ابھی تو جوانی ختم نہیں، ڈنڈا ہاتھ میں کیوں آ گیا، بوڑھے کیوں ہو گئے؟ کہ پترا میری جگہ آ کے دیکھ، کربلا کا وہ منظر نہیں بھولتا کہ بارش کے قطرے اتنے تیزی سے نکٹتے گرتے جتنا آل رسول کٹ کٹ کے کربلا میں گر رہے تھے۔ پھر زین العابدین رونے لگ گئے، ماں بکر کہنے لگے ابا کیوں رویا؟ کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میرے چاچے کا بیٹا قاسم تڑپ کے زمین پہ گرا اور میرے ابے کی طرف دیکھ کے کہا یا اماں، میرا ابا قریب گیا اور جا کے میرے بھائی بھتیجے میرے بھائی کو چاچے کے بیٹے کو گلے سے لگائے، یہاں بوسہ دے کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ معاف کر دے، اور میرے چاچے کے بیٹے کو دیکھ کے کہا پترا معاف کر دینا، آج تیرا چاچا بے بس ہے، تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا۔ کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، اس منظر نے مجھے بوڑھا کر دیا جب میری پھپھی کربلا کے میدان میں میرے ابے حسین کے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھ کے روئی اور مجھے پوچھا بیٹا مدینہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا میں اس طرف ہے۔ اللہ اکبر، اتنی آہستہ آواز کے کوفے والوں کے کانوں میں نہ پہنچے، میں نے سنی، رو کے کہہ رہی تھی واہ محمد صلی علیک الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مقتل العدا وبناتک صبایا وذریتک مقتلا۔ کہ جب میری پھپھی نے پڑھ کے سنایا تو کربلا کی مٹی سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جاؤ 1450 سال پہلے جاؤ کربلا کے میدان میں، آج تمہارے کانوں نے سنا، موبائلوں پہ دیکھا کہ 10 محرم الحرام کے دل میرے عزیزوں جس پتھر پر حسین کا سر رکھا، تمہارے موبائل بتاتے ہیں وہ پتھر لال ہو جاتا ہے، کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا، اور 1400 سال کے بعد کربلا کی مٹی آج سرخ ہو گئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں زین العابدین کو کیا کہو گے جس نے کربلا کی مٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سرخ ہوتا دیکھا ہے؟
کیا وہ زینب کے دل میں ارمان نہ ہوگا جب بھائی کے جسد کے ساتھ پاس سے گزر کے گئی ہوگی اور رو کے کہا ہوگا اللہ چاچا حمزہ اس کو کفن دینے کے لیے اس کی بہن آ گئی، کہتی ہوگی میرے بھائی میرا شکوہ نہ کرنا نانے کے دربار میں، بتا تیرا وجود بچاؤ یا اپنا پردہ بچاؤ، اگر تیرے پہ کفن دے دوں تو میرا پردہ ٹوٹ گیا، اگر میں پردہ کہ بھائی کے پاس سے گزر گئی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کیا بتا ہواؤں فضاؤں نے گنبد خضرا کے مکی کا پیغام بچایا ہو پر سنایا ہوگا، کہا ہوگا زینب اللہ تیرے بھائی کا وارث ہے، اسے جنت کے جوڑے میں پہناؤں گا تو اپنا پردہ بچا، تیری چادر اتر گئی تو میری نبوت والی پگڑی ہل جائے گی۔ راشن کا تھیلا کہتے بیٹے میرے کندھے پہ رکھ، کہتا ابا تو بڑھا ہو گیا، بتا میں اپنے کندھے پہ رکھوں کہاں دے کے آنا ہے؟ کہ پترا یہ راز میری ماں نے میرے باپ کو نہ بتلایا، میرے باپ نے ہمیں نہ بتلایا، میری ماں کو میرے نانے نہ بتلایا، میرے نانے نے میری نانی کو نہ بتلایا، دروازے پر آ کے کوئی کنڈی بجاتا پتہ ہی نہیں کون ہے، اس کی حاجت بھی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ جب امام زین العابدین کا ہوا غسل دیا گیا تو یہاں کالے رنگ کا ایک گڑھا بنا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے کون سا نشان ہے، زخمی ہے، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کسی کوفی کا تیر تلوار لگی ہوگی، اور نہیں لوگ میرے عزیزوں نہ پہچان سکے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد اگلا دن گزر گیا، رات آئی، مدینے کے یتیموں کے رونے کی آواز آئی، کہا ابا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے اندر مٹکوں میں پانی بھر بھر کے جایا کرتا تھا۔ خدا کے واسطے ذکر کل کا کرتے ہو اور ان کے طریقوں پر کس طرح تھوک کے چلے جاتے ہو، کتنی بڑی گستاخی میرے عزیزوں۔ 10 محرم الحرام کے دن بھی کسی کو نماز یاد نہ آئی، پھر چھوڑ دے یہ تصور کے سرکار قبر چاوڑ کے راکھن کے چھڑ دو ایتے میرا ہے، جیسے عمل لے کے جائے گا توڑا جیسا پارسل قبر میں لے کے جائے گا ویسے ہی آگے بولی لگے گی، ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ کر لو توبہ، سارا مجمع خدا کے دربار میں معافی مانگے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنی اوقات کے اندر رہ کے زندگی گزارنا سیکھے، چادر سے باہر پیر مت پھیلا ورنہ میرے عزیزوں پریشان ہو گئے۔ کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، میری بہنیں بھی کہیں آہستہ سے یا اللہ میری توبہ۔ سچی سچی زندگی گزاریں گے، سنت رسول کو چہرے پر سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔